اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جتنے بھی اسپیکرز یہاں آئے مجھ سمیت وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں سننے آئے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ راحت فتح علی کو سننے آئے ہیں، تو زیادہ دیر اس کے بیچ میں نہیں رکنا چاہیے۔ مجھ سے پہلے تینوں اسپیکر صاحبان نے کمپلیٹ بات کر لی ہے، لیکن کی انگریزی میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں میں اس کا صرف اردو ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ کچھ بات سمجھ آ جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جس سے لوگوں کو جو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا وہ پہنچ نہیں سکا ہے۔ اب یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کی کتنی غلطی ہے۔ آج کی یہ شاندار تقریب میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے اس لیے مثبت ہے کہ آج صبح سے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، گولف کا ٹورنامنٹ کرایا گیا، اب راحت فتح علی صاحب آئیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو ملانا یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے جس سے کنیکٹیویٹی بڑھتی ہے۔ آج جو ونرز ہیں ان کو پرائز بھی دیا جائے گا، اور جو گولف کھیل رہے تھے وہ اس سارے پروجیکٹ کا کہیں نہ کہیں حصہ ہیں، تو ان کی آپس کی کنیکٹیویٹی، پھر یہاں آپ سب کا موجود ہونا اس حوالے سے بہت بہترین ہے کہ جب کسی بھی ملک سے بزنس لیا جائے یا اپنے ملک میں بزنس کیا جائے تو اس میں لوگوں کی آپس کی کنیکٹیویٹی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ تو جس طرح خرم عزیز بھائی نے آج یہ آرگنائز کیا ہے، چیئرمین کے پی ٹی نے تفصیلی بریفنگ دی، میرے بڑے بھائی کیسر شیخ صاحب نے سارا کچھ بتایا، میں صرف 3 منٹ میں جو میرے دل کی بات ہے، کیونکہ تقریر تو مجھے بھی لکھ کے دی تھی گورنر ہاؤس نے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت ہمیں ہے نہیں، وہ تقریر تو سبھی کو پتہ ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ جس شہر میں، جس ملک میں آپ کو پورٹس اویلیبل ہوں، وہ ملک دنیا میں اس کو ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں۔ یہ پورٹس آپ کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور ہمارے پاس کراچی پورٹ بھی ہے، پورٹ قاسم بھی ہے، پھر ہمارے پاس بلوچستان میں جو ہے وہ عمارہ، کون سا ہمارا پورٹ ہے، گوادر پورٹ موجود ہے۔ تو یہ ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو سکتا تھا۔ معذرت کے ساتھ 77 سالوں میں آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ جو دریا، یہ سمندر ہمارے پاس موجود ہے، اگر میں اس کو کہوں تو یہ گولڈ مائن ہے۔ آپ لوگوں نے، بزنس مینوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ گولڈ مائن ہے۔ آج ابھی خرم عزیز مجھے بتا رہے تھے کہ جو ایکٹیویٹیز ہیں اگر وہ پراپر طریقے سے مینج کر لی جائیں تو یہ ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا ان سے فائدہ کما رہی ہے اور ہم نے اس کو اب تک ضائع کیا ہے۔ ہم اس سے کیسے فائدہ کما سکتے ہیں، اس سے کیا اچیو کر سکتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بزنس کمیونٹی پہ۔ حکومت کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن پیسہ کمانا وہ بزنس مینوں کا کام ہے۔ ہم انٹرسٹ نہیں لیتے، ہم باہر کے لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا تو ہمیں IMF سے پیسے مل جائیں یا کوئی آ کے آپ کے ملک میں پیسے لگا دے۔ ایک نئی شروعات ہوئی ہے جو خوش آئین ہے کہ PIA پرائیویٹ سیکٹر نے لی، لوگوں نے اس میں انٹرسٹ لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب PIA بہترین اور بہتر ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جو میرے بزنس مین یہاں اس وقت بیٹھے ہیں وہ اس پورٹس کے بزنس میں، پورٹ اینڈ شپنگ کی منسٹری میں، اس سے ریلیٹڈ چیزوں میں انٹرسٹ لیں، نئے ایونیوز کھولیں۔ ہم کیا 77 سال پرانی باتیں لے کر بیٹھ کر اس ملک کو کیسے چلائیں گے؟ 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، صحرا ہے، پہاڑ ہیں، سمندر ہے، مائن اینڈ منرلز ہیں، کتنے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا؟
یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو مائننگ کر رہے ہیں, یہاں کتنے لوگ ہیں جو اس ریلیٹڈ منسٹری کے ساتھ فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کی جو فشریز کی انڈسٹری ہے اس میں کہاں آپ نے ترقی کی ہے, کہاں آپ نے اس کے لیے ایسے انوائرمنٹ کریٹ کیے ہیں, کہاں آپ کے پاس کوئی اگر جہاز لگتے ہیں باہر ملکوں میں منٹوں سے جہاز آتے ہیں. اور یہ جو پورٹس کا بزنس ہے یہ بزنس صرف لوکل کنزمپشن کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ آپ اس کو ٹرانزٹ کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. اس میں کہاں ہے ہمارا حصہ؟ کتنی شپنگ لائنز ہیں, کتنی اویئرنیس ہے؟ ان سب پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں نئے لوگ چاہیے, نئے کلائنٹس چاہیے, نئے کسٹمرز. پاکستان اس طرح سے نہیں چلے گا, صرف سوشل میڈیا سے نہیں چلے گا, پریزنٹیشن سے نہیں چلے گا, امپلیمنٹیشن سے چلے گا. اور وہ ہم کر سکتے ہیں. کس چیز کی کمی ہے ہم میں؟ آج خرم عزیز مثال ہے نا, ابودھابی پورٹ نے یہ 50 سالہ لیز پر لیا ہے, سی او تو میرا پاکستانی ہے یہاں پہ. کس ٹیلنٹ کی کمی ہے میرے ملک میں؟ کون نہیں ہے؟ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں جب اپنے سے 5 گنا زیادہ بڑے دشمن انڈیا کو, میری جو افواج کے شاہین اس کو گرا سکتے ہیں, ان کے جہازوں کو ہیں, یہ جنگ جیت سکتے ہیں, تو کیا پھر مارکہ معیشت نہیں جیت سکتے؟ بتائیں. ہم سب کر سکتے ہیں. ہمیں حوصلہ دینا ہے جو مل رہا ہے. آج حکومت دے رہی ہے. آج ہم دنیا میں ہمارے پاسپورٹ کی عزت بڑھ گئی ہے. 126 نمبر سے 98 پر آ گئے ہیں, اور انشاءاللہ اور کم آ جائیں گے. آج دنیا کے ذرائع ابلاغ, فورن جو میڈیا ہے, وہ آپ کی تعریفیں لکھ رہا ہے, آپ کے ٹیلنٹ کی تعریف کر رہا ہے. یہ ٹیلنٹ تو ہے کہ آپ نے وہ ٹیکنالوجی جو انڈیا کے پاس ہم سے کئی گنا زیادہ تھی, اس کو آپ نے ٹیلنٹ سے گرا دیا ہے. اب ضرورت ہے کہ اس کے ثمرات میری بزنس کمیونٹی کے اوپر آئیں, میرے تاجروں پر آئیں, اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. جہاں مسائل ہیں, میں نے ابھی خرم سے بھی کہا ہے کہ بیٹھتے ہیں ہم ساتھ, ہمیں سب کو مل کر کام کرنا ہے. کب تک تانے سنتے رہیں گے کرپشن کے, آئی ایم ایف کے, ایک دوسرے کی لڑائیوں کے, ایک دوسرے کو نیچا کرنے کے؟ نہیں. اگر اس ملک کو ترقی دینی ہے اور اپنے پاسپورٹ کی دنیا میں عزت کرانی ہے, اپنے لوگوں کی عزت کرانی ہے, تو سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. اور اس میں سب سے بڑا حصہ میری بزنس کمیونٹی کا ہونا چاہیے, کیونکہ ایک انڈسٹری لگتی ہے تو ہزاروں لوگوں کو روزگار ملتا ہے. ایک کوئی نیا پروجیکٹ آتا ہے تو ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, اور یہ فائدہ ہم حاصل کریں گے. اور یہ جو گولڈ مائن ہے نا ہمارا سمندر, اس میں سے گولڈ نکالنا ہے, اور اس میں انٹرسٹ لیں. اپنے آنے والی جنریشن کو, اپنے بچوں کو اس میں انوالو کریں. پھر آپ دیکھیں ہم کیسے آگے بڑھتے ہیں. کیا ہم نے صرف زندگی بھر اپنے بچوں کو یہی سمجھا کے جانا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو پیسے واپس کرنے اور میرا ملک چل نہیں رہا؟ کس کا ملک ہے؟ آپ کا ملک ہے. یہ آپ نے چلانا ہے, آپ نے انٹرسٹ لینا ہے. صرف ٹی وی ٹاک شو دیکھ کے کامنٹس نہیں پاس کرنے ہیں. آگے آئیں, آگے بڑھیں, اس یقین کے ساتھ کہ یہ ملک کا جو شیئر ہے اتنا ہی آپ کا ہے جتنا میرا ہے. جب تک یہ شیئر آپ مجھ پر ڈال کے بیٹھے رہیں گے, مایوسیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے ہم بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, اور اس منزل تک بھی پہنچیں گے جب ایک معاشی مضبوط ملک پاکستان کہلائے گا. ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی شعر سنایا تھا, تو میں بھی اختتام اسی بات پہ کر دوں. حالانکہ جب تک 10 مئی نہیں ہوا تھا, مجید عزیز بھائی اور جاوید بھائی, تو میں ایک شعر سناتا تھا, لیکن 10 مئی کے بعد جب پاکستان نے بھارت کو شکست دی تو پھر وہ شعر میں نے سنانا بند کر دیا. 10 مئی سے پہلے میں ہر ایک تقریب میں کہتا تھا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم, ایک عمر سے
फरेब सफ़र खा रहे हैं हम, मालूम ही नहीं कि किधर जा रहे हैं। लेकिन 10 मई के बाद हमें अब पता चल गया है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँच सकते हैं। तो उस पर भी शायर कहता है कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, और अल्लाह करे कि हम सही सिमत पर चलकर इस 24 करोड़ अवाम और अपने मुल्क के लिए खुशहाली हासिल कर सकें। शुक्रिया।